اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کی فتح کا واقعہ۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی جنگ، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے اس معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرحب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگایا۔ پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے خیبر کی دیوار تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجس پڑھتا ہوا باہر آیا، تو مسلمان کے لشکر کے طرف سے خود مولا علی سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت ہی قدآور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی ضرب اور
ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے گئے۔ تب بھی جنگ عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا۔ اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی وجہ سے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔